زبان خلق کو نکار خدا سمجھو، بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف عوامی احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ ملک بھر میں مظاہرے، شہریوں نے بل جلا ڈالے۔ لاہور کے شہری آگ بگولا، سبزہ زار، لیاقت چوک، لبرٹی چوک اور بھٹا چوک پر احتجاج۔ ملتان میں بھی تاجر، خواتین اور بچے سڑکوں پر نکل آئے، نعرے لگائے، بل جلائے۔ گجرانوالہ میں مظاہرین نے وابڈا آفس کا گھیراؤ کر لیا۔ سوات میں شہریوں کا خواجہ خیلا چوک پر احتجاج۔ پشاور میں بھی ریلی، راولپنڈی لیاقت آباد روڈ پر شہریوں کا دھرنا، بجلی بلوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ سکھر میں بھی بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف گھنٹہ گھر چوک پر ریلی۔ دادو میں شہریوں نے گھاس کھا کر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ کی بجلی نامنظور، نگراں حکومت بھی سوچنے پر مجبور، عوامی احتجاج رنگ لانے لگا۔ سرکاری بابوؤں کی مفت بجلی بند کرنے کا عندیہ۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، ایسا ممکن نہیں عام آدمی مشکل میں ہو اور افسر شاہی مفت بجلی استعمال کریں۔ میرے کمرے کا اے سی بند کرنا پڑا تو بے شک بند کر دیں۔ وزیر اعظم ہاؤس، پاک سیکریٹریٹ میں بجلی کا خرچہ کم سے کم کیا جائے۔ مفت بجلی حاصل کرنے والے افسران اداروں کی تفصیل فراہم کریں۔ کاکڑ نے آئندہ 48 گھنٹے میں زائد بلوں میں کمی کے لیے ٹھوس پلان مانگ لیا۔ چھٹی کے دن انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں ہنگامی اجلاس ہوا۔ نگراں وزیر اعظم کو جولائی کے بجلی بلوں میں اضافے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا، زائد بلوں میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات مرتب کر کے پیش کیے جائیں۔ جلد بازی میں ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ شہریوں کو سہولت پہنچانے والے اقدامات کریں گے۔ بجلی بچت اقدامات سے متعلق نگراں وزرائے اعلیٰ سے کل مشاورت ہوگی۔ کورنگی لیبر اسکوائر پر بھی بجلی کے 27 سڑکوں پر نکل آئے۔ کراچی کے تاجروں کا بل بھرنے سے انکار۔ ARY نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں چیئرمین تاجر ایکشن کمیٹی شرجیل گوپلانی کہتے ہیں، وزیر اعظم کو بتا دیا بجلی کے اضافی بل ادا نہیں کر سکتے۔ نون لیگ کے بعد شہباز حکومت کے اتحادیوں کی بھی عوامی ہمدردی سمیٹنے کی کوشش۔ MQM کو بھی مہنگائی ستانے لگی۔ کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں عوام کو فوری ریلیف دیا جائے۔ خدشہ ہے احتجاج کہیں فسادات میں تبدیل نہ ہو جائے۔ فاروق ستار کا کہنا ہے، لوگوں میں تیزی سے بغاوت کا رجحان آ رہا ہے، لوگ بل نہیں دیں گے، ہم پورے ملک کے تاجروں، صنعتکاروں اور عوام کے ساتھ ہیں۔ بجلی ٹیرف بڑھانے میں حصے دار JUI کی بھی پشاور میں ریلی، عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال کر عوامی بننے کی کوشش۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے مقدمات پر JIT کی چیئرمین PTI سے تفتیش۔ JIT نے کہا، آپ کی جانب سے اشتعال دلانے کے شواہد ہیں۔ چیئرمین PTI نے جواب دیا، میں گرفتار ہو گیا تھا، کسی کو فون کر کے اشتعال نہیں دلایا، کسی کو نہیں اکسایا، سب اپنے طور پر کنٹونمنٹ کے علاقے میں گئے۔ جلاؤ گھراؤ کرنے والے میری پارٹی کے کارکن نہیں، کوئی اور افراد تھے۔ JIT نے کہا، آپ کے اسلم اقبال، حماد اظہر اور مراد سعید سے رابطوں کے شواہد ہیں۔ چیئرمین PTI نے جواب دیا، رابطے کرنا کون سا جرم ہے؟ آپ کو جو بات کرنی ہے میرے وکیل سے کریں۔ عام انتخابات کب ہوں؟ MQM اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں، آئین سے انحراف نہیں ہونا چاہیے، الیکشن ہر صورت 90 روز میں کرائے جائیں، حلقہ بندیاں کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، نئی مردم شماری کے تحت کہیں بھی قومی اسمبلی کی سیٹ کم یا زیادہ نہیں ہو رہی۔ MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا، صاف، شفاف اور جعلی الیکشن کے درمیان اگر ہفتوں اور مہینوں کا فرق ہے تو یہ خسارے کا سودا ہرگز نہیں۔ نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن نہیں کرائے جا سکتے۔ جن لوگوں کے حق میں 15 سال سے حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹیں بنتی رہیں، وہی پرانی حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات پر زور دے رہے ہیں۔ CCI میں سب نے مردم شماری منظور کی۔ اجلاس میں مراد علی شاہ بھی موجود تھے۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی سوال یہ ہے میں گفتگو، کہاں الیکشن اگر 90 دن سے آگے جاتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ حلقہ بندیاں بھی تو آئینی تقاضا ہے۔ نواز شریف اکتوبر میں آ جائیں گے، بولے عوام ان کا گریبان پکڑیں جنہوں نے 4 سال میں بجلی پیدا نہیں کی۔ 4 سالہ دور میں گردشی قرضے بڑھے، 1 میگا واٹ بجلی پیدا نہیں ہوئی۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے مہنگی بجلی کے خلاف 2 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں دسمبر تک بجلی کے 1 یونٹ میں 75 روپے کا اضافہ ہو جائے گا۔ عوام اب بھی اپنی گردن بچانے نہ نکلے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اسلام آباد میں مہنگی بجلی کے خلاف آپ آج بجلی پر احتجاج کر رہے ہیں تو کل گیس پر کر رہے ہوں گے، بچوں کی فیسوں کو پکڑیں گے تو پیٹرول اور ڈیزل کا خرچہ ہاتھ سے نکل جائے گا، کچن سنبھالیں گے تو بوڑھے والدین کی دوائیاں نہیں خرید پائیں گے۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ٹویٹ، کہتے ہیں آپ اس بحران کی قیمت ادا کر رہے ہیں جو سیاستدانوں اور باقی سب نے مل کر بنا ہے۔ بحران سے نکلنے کا واحد حل سیاسی استحکام اور فوری شفاف انتخابات ہیں۔ اسلام آباد میں مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج، جماعت اسلامی کے 26 کارکن گرفتار۔ ترجمان جماعت اسلامی نے کہا آمریت سے بھی بدترین حالات کا سامنا ہے، عوام کا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جرم بنا دیا گیا ہے۔ دعا ہے نواز شریف جلد وطن واپس آ جائیں، لیکن ان کی صحت دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ فی الحال پاکستان آئیں گے۔ سابق وفاقی وزیر خورشید شاہ کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا مسلم لیگ نون کے لوگ اپنے لیڈر کو بدنام کر رہے ہیں، نواز شریف جھوٹ بول کر نہیں بیماری کی وجہ سے باہر گئے۔ فاطمہ قتل کیس میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کہتے ہیں فاطمہ قتل کیس میں بہترین JIT بنائی ہے، حویلی سے دیگر خواتین اور بچوں کو بازیاب کرایا گیا، ایک بچی لاپتہ ہے جس کی تحقیقات جاری ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، واقعات میں ڈارک ویب کا کردار تو نہیں۔ بچے بھوکے ہیں، مدد کریں، اسلام آباد میں بھوک سے بلکتے بچوں کی ماں کا پولیس ہیلپ لائن پر فون۔ اسلام آباد پولیس نے بھی عوامی خدمت کا فرض ادا کیا، بچوں کے لیے راشن گھر پہنچایا۔ بچے 4 دن سے بھوکے تھے، کنٹرول روم پر اطلاع ملتے ہی متعلقہ تھانے کے اہلکاروں نے بچوں کے کھانے کا انتظام کیا۔ کراچی میں لٹیرے بے لگام، شہریوں کا جینا حرام، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے چائے خانے لٹیروں کا آسان ہدف بن گئے، لیاقت آباد کے ہوٹل پر لوٹ مار، فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے، لٹیرے شہریوں سے لیپ ٹاپ اور نقدی لے اڑے۔ ٹوٹی سڑکیں، ابلتے گٹر، کراچی کا بلدیہ ٹاؤن مسائل کا گڑھ بن گیا۔ بلدیہ کا علاقہ اتحاد ٹاؤن اور سعید آباد کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں، سیوریج کے بوسیدہ نظام کے باعث جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر۔ نیٹو کے ہتھیار کالعدم TTP اور داعش کو منتقل کیے جا رہے ہیں، TTP ہمسایہ ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی کے 2 عہدیداروں نے سلامتی کونسل کو آگاہ کر دیا، کہا افغانستان کی صورتحال تیزی سے پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ ون ڈے میں نمبر 1 بننے کا مشن پورا، اب ایشین کرکٹ پر حکمرانی کی تیاری، قومی ٹیم کولمبو سے ملتان پہنچ گئی۔ ایشیا کپ کا پہلا میچ 30 اگست کو پاکستان اور نیپال کے درمیان کھیلا جائے گا، پاک بھارت ٹاکرا 2 ستمبر کو ہوگا۔ سوات میں کراچی کنگز کا مشن، ٹیلنٹ کی کھوج مکمل، 3 روز کے کامیاب ٹرائلز میں 50 کھلاڑی شارٹ لسٹ کر لیے۔ کوچ مسرور احمد کا کہنا ہے سوات فاسٹ بالرز کی سرزمین ہے، جس مقصد کے لیے سوات آئے تھے وہ پورا ہو گیا۔